اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اہل الحدیث کا منہج، ان کی دعوت کا اسلوب دنیا جانتی ہے، کسی سے مخفی نہیں ہے۔ دلیل کے ساتھ تذلیل کر کے نہیں، سنت کو اپنائیے اور بدعت کے سیلاب سے بچیے، بالکل ویسے ہی جیسے پانی آج اس کے سیلاب کی آزمائش یا جن لوگوں کے لیے وہ عذاب کی صورت دھار چکا، وہی جانتے ہیں جو اپنے گھروں میں پرسکون لیٹے ہیں، انہیں علم نہیں۔ جو لوگ دین کا علم جانتے ہیں، کتاب و سنت کو جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ دنیا کے بڑے سیلابوں میں سے، آزمائشوں اور عذابوں میں سے ایک بدعت کا عذاب بھی ہے۔ لوگ اسے خیر سمجھتے ہیں، وہ شر ہے۔ لوگ اسے دین سمجھتے ہیں، وہ دین نہیں ہے۔ تو اختصار کے ساتھ مجھ سے قبل جتنا بھی موضوع تھا وہ سنت کے حوالے سے اسوہ حسنہ پہ تھا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بے شمار قسمیں ہیں، لیکن مجھے 3 کی طرف توجہ دلانی ہے۔ پہلی سنت قولی سنت ہے۔ اللہ نے محبوب کو قرآن مجید میں سینکڑوں بار کہا کہ قل، محبوب کہیے، جو آرڈر ملتا گیا محبوب وہ کہتے گئے، اور بارہا کہا، وہ دعوت دی۔ ایک مثال دیتا ہوں، قل هو اللہ احد، اگر اللہ نے کہا کہ اعلان کر دیجئے کہ الہ وحدہ لا شریک، اکیلا و یکتا ہے، تو پھر میرے اور آپ کے پیارے محبوب کی قولی سنت یہ ہے کہ آپ نے پوری زندگی اسی دعوت اور اسی مشن پہ لگا دی۔ فعلی سنت، اللہ رب العزت نے جو بھی آرڈر کتاب اللہ میں دیا ہے، میرے اور آپ کے پاک پیغمبر محبوب نے اس پہ عمل کر کے فعلی عملی سنت، سیرت اور اسوہ کا حصہ بنا دیا۔ صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی میں سوائے اس عالم میں جو 17 نمازیں آپ کی بے ہوشی میں گزری، آپ نے سفر میں، حضر میں، غزوے میں، جہاد میں، کسی موقع پہ پھر اس کام کو نہیں چھوڑا۔ فرض اللہ کی طرف سے، آرڈر رب کی طرف سے، اس پہ عمل کر کے پیغمبر نے اپنی سنت بنا ڈالی۔ اسی طرح تیسری قسم، اللہ نے جن چیزوں سے روکا، میرے اور آپ کے پیغمبر نے ان سے دور رہ کے، اجتناب کر کے باز رہے، قریب تک نہیں گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت، جس کو ہم ترک کی، چھوڑنے کی، اجتناب کی سنت کہتے ہیں، یہ تینوں پہلو دین کا حصہ ہیں، اور الحمدللہ دین مکمل ہے۔ آپ کا اسوہ، عادات، شمائل، خصال، سیرت، بڑے سارے دوست احباب سالوں سے کچھ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب اگر ہماری عید، ہمارا جشن، ہمارے میلاد کے سیشن بدعت ہیں تو آپ کی سیرت کانفرنسز بھی شاید ویسی ہیں۔ احباب کو عرض کیے دیتے ہیں، اگر سیرت کا 1000 عنوان ہو، ان میں سے میلاد اور ولادت ایک جز ہے، یہ کل نہیں۔ الحمدللہ کانا خلقہ القرآن کے تحت، پیغمبر کی احادیث قولیہ، فعلیہ، تقریریہ کے ساتھ پوری دنیا میں، روح زمین میں وہ چیزیں جو ابھی آپ تھوڑی دیر کے بعد سنیں گے، اگر وہ کہیں ہماری کانفرنس میں پیدا ہو جائیں، آپ کھل کے بدعت کہیے۔ اگر نہ ملے تو پھر ذرا آج کی اس مختصر سی دعوت پہ غور کیجئے گا۔ سب سے پہلے بدعت ہے کیا؟ ہر بندہ صرف اتنی بات کہہ کے مطمئن ہو جاتا ہے
کہ نئی چیز کا نام بدعت ہے، لغتاً آپ چلے گئے، ٹھیک ہے، لیکن آج تھوڑی وضاحت اختصار کے ساتھ تھوڑے وقت میں سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ دنیا جدت کی متقاضی ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس کائنات میں دنیا میں جدید سے جدید تر مطلوب ہے۔ آپ دودھ لے کے اس کے اندر سینکڑوں قسم کے ملک شیک بنا لیں، آپ پھل لے کے ان کے انواع و اقسام کے جوسز تیار کر لیں، آپ بایو کے اندر نئی نئی جدتیں لے کے آئیں، کیمسٹری کے سبجیکٹ کو لے کے دنیا جہان کے معاملات کو نمٹائیں، آپ فزکس میں آئیں، آپ میتھ میں آئیں، آپ جتنی بھی سواریاں ہیں جدید سے جدید بنا لیں، آپ گھروں میں اور تعمیر کے طریقے میں انداز نئی نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا لیں، آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے، جدت مطلوب ہے۔ اپنا پہناوا، لباس، پوشاک، آپ اس میں جدت لے آئیں، لیکن دین کے معاملے میں جدت نہیں، قدامت ہے، اصل ہے، پیور ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے گھر کے اندر آٹے میں یا ہنڈیا میں ایک چٹکی نمک کی زیادہ ڈل جائے تو میرے بھائی تکلیف ہوتی ہے۔ دین کے اندر جتنی مرضی زیادتیاں کی جائیں، اضافے کیے جائیں، جو مرضی ڈال دیا جائے، پرواہ کوئی نہیں۔ یاد رہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، بدعت کی تعریف اور پھر اس کی تھوڑی تفصیل اور اجازت۔ سب سے پہلی چیز میرے اور آپ کے پاک پیغمبر نے بدعت کے حوالے سے اچھی طرح سنیے، دین کے اندر میرے محبوب کا خطبہ حاجہ اور اس کے اندر یہ فرمان کہ لوگوں یہ باتیں نوٹ کر لو، ان خیر الامور ان احسن الکتاب ان احسن الکلام کلام اللہ۔ اگر کائنات میں کوئی چیز دلیل کے اعتبار سے حسن میں، جمال میں، کمال میں ہو سکتی ہے تو وہ رب ذوالجلال کا کلام۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات میں، طریقت میں، انداز میں، اسوہ میں اگر کوئی سب سے بہترین ادا ہو سکتی ہے، انداز ہو سکتا ہے، طریقہ ہو سکتا ہے تو مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت۔ اگلے لفظ سنیے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا۔ شر الامور، دنیا کا سب سے شریر ترین انسان، سب سے شریر ترین فعل، شریر ترین عمل، شر الامور محدثاتها، وہ دین میں جدید اور نئی ایجاد ہوگی۔ اب فرق رکھیے گا، دنیا میں جدید پیپسی کی مثال دے کے، دنیا میں جدید مائکروسافٹ جو ہے وہ چیزوں کی مثال دے کے، دنیا میں جدت آپ جو ہے اس فون کی یا مائکرو فون کی مثال دے کے، آپ ساؤنڈ سسٹم کی مثال دے کے، بجلی یا پنکھوں کی مثال دے کے، دنیا کی جدتوں میں ہوائی جہازوں کی مثال دے کے، دنیا کی جدتوں میں سواریوں کی مثال دے کے، آپ دین اور دنیا کو گڈ مٹ مت کیجئے، غلط ملت مت کیجئے، دھوکہ مت دیجئے۔ دنیا میں جدت مطلوب ہے، دین میں قدامت اور اصل مقصود ہے۔ اگر کوئی دین میں جدید لے کے آئے گا، ساری دنیا کہے خیر ہے، اچھا ہے، بھلا ہے، محبوب کی زبان پہ یقین ہے تو اعتبار کیجئے۔ آقا کہتے ہیں کہ وہ شر الامور ہے، شر الامور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ۔ دین میں ہر جدید چیز لائی گئی بدعت ہے۔ یہ کسی عام مفتی کا فتویٰ نہیں۔ اچھا جی، بدعت کا انجام کیا ہے؟ وہ جی تم نے مشینیں لگا رکھی ہیں، بدعت بدعت بدعت۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ پیغمبر کا فرمان، دھتکاریے مت، ٹھکرائیے مت، توہین مت کیجئے۔ کبھی توجہ کیجئے ٹھنڈے دل سے، شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔
ہر بدعت گمراہی ہے اور لینے والا گمراہ ہے. عموم ہے. انجام بھی سنیے. جنت میں لے کے جائے گی. دنیا کہتی ہے جی ایک بدعت اچھی ہوتی ہے، حسنہ ہوتی ہے، ایک سیئہ ہوتی ہے. محبوب کہتے ہیں ہر بدعت بری ہے، شر ہے. تیری مانو یا محبوب کی مانو. آگے چلیے. یہ جنت لے کے جائے گی. یہ میٹھی میٹھی سنتوں کے نام پہ بدعات، خرافات، رسومات، عادات، لوکل ڈومیسٹک بنائی ہوئی چیزیں، ہوم میڈ، جنت لے کے جائیں گی. اگر آقا پر یقین ہے، مرشد کامل پر یقین ہے، اسوہ حسنہ پہ یقین ہے، وہی والی زبان پر یقین ہے، تو پھر جھوٹے کے جھوٹ پہ نہ جا. مت کہہ کہ میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا. وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے. میری محبت کا محبت جواب دے. منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے. آنا ذرا. ہر گمراہی جہنم میں ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اب آئیے ذرا بدعت کو سمجھیے. بدعت ہے کیا اور کیا نہیں ہے، تاکہ تھوڑا یقین ہو سکے. میرے بھائیوں، پہلے یہ بتا دوں کہ کون سا کام بدعت نہیں ہے. ہر وہ کام جس کی ڈیمانڈ محبوب کے دور میں تھی، تقاضا تھا، مطالبہ تھا، ضرورت تھی، حاجت تھی. پہلی بات ڈیمانڈ اور ضرورت. دوسری چیز، آپ اسے کرنا بھی چاہتے تھے. آپ کا ارادہ تھا یہ کام ایسے ہو جائے، مگر مانے تھا کوئی رکاوٹ، کوئی حکمت باعث بن گئی، مانے بن گئی. میرے پیغمبر نے اس رکاوٹ کی اساس پر وہ کام نہیں کیا. وہ کام نہیں کیا. جب وہ مانے اور رکاوٹ ختم ہو گئی تو پھر کوئی بندہ وہ کام کرے گا تو وہ کام بدعت نہیں ہوگا. توجہ تھوڑی سی مطلوب ہے. زندگی بھر انشاءاللہ کسی سے مار نہیں کھانے والے. یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے کہ وہ بحث مباحثے. آپ جن مجلسوں میں بیٹھتے ہیں آپ کا بھی رائٹ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ عمرے پہ بھی لے کے جائے تے سارے انو لے جائے، اور اللہ ان ٹکٹوں کا محتاج بھی نہ کرے، اپنی جناب سے عطا کرے. لیکن یہ گفٹ اگر آپ کو ملا ہے تو حضرات توحید کی دعوت، سنت کی دعوت، اللہ سنت کے مطابق ہر فعل کرنے کی توفیق سے نوازے. کیا چیز بدعت نہیں؟ سارے سن لو. جس کام کی ڈیمانڈ تھی، تقاضا تھا، ضرورت تھی، مطالبہ تھا، حاجت تھی، پیغمبر کرنا چاہتے تھے، لیکن کسی معنی کی وجہ سے میرے محبوب نے وہ کام نہیں کیا، بعد میں کوئی کرے گا، وہ بدعت نہیں ہوگی. مثال سنیے. میرے محبوب چاہتے تھے کہ مشرکین نے جو حتیم کا ایریا چھوڑا ہے، بیت اللہ کو ابراہیمی بنیادوں پہ پھر سے بنایا جائے. لیکن رکاوٹ کیا بنی؟ جنہوں نے بنایا تھا وہ موجود. سیدہ خدیجہ سے فرمایا لولا قوموں کی حدیث عہد بالاسلام. اے محبوبہ، اے خدیجہ، اگر آپ کے یہ رشتہ دار، آپ کی یہ برادری، آپ کی یہ قوم نئے نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے، میں بیت اللہ کو ابراہیمی بنیادوں پہ پھر سے کھڑا کرتا. ایک دروازہ انٹری کے لیے، دوسرا جانے کے لیے رکھتا. نہیں کیا آپ نے. آپ کے جانے کے بعد جناب عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ابراہیمی بنیادوں پہ بنایا. یہ بدعت ہے؟ نہیں. دوسرا اصول بدعت کیا ہے سنیے. ہر وہ کام جس کی میرے محبوب کے دور میں ضرورت بھی تھی، تقاضا بھی تھا، ڈیمانڈ بھی تھی، مطالبہ بھی تھا، حاجت بھی تھی، چاہیے بھی تھا، آپ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، رکاوٹ کوئی نہیں تھی. کرنا چاہتے کر سکتے تھے، مانے نہیں تھا، رکاوٹ نہیں تھی، پھر بھی آپ نے وہ کام نہیں کیا، بعد میں کوئی کرے گا تو وہ کام بدعت ہوگا. مثال سنیے. آپ کے دور میں ثواب کی ضرورت، ثواب کی ڈیمانڈ، اصالے ثواب کی حاجت، سب سے زیادہ ضرورت ثواب کے لیے میرے محبوب راتوں کو جاگے، مسلوں پہ کھڑے ہوں، پاؤں پہ ورم پڑیں، سارا دن استغفار کریں.
اور کوئی پوچھنے والا پوچھے محبوب گناہ بھی نہیں پھر اتنی نیکیاں اتنے قیام آرام کیوں نہیں کرتے؟ کہا فلا اکون عبدا شکورا، اتنی محبت، اتنی طلب، اتنی آرزو، اتنی تمنا، اتنی چاہت ثواب کے لیے، اور آپ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے۔ سنیے، میرے پیغمبر کے 8 اہل بیت کے افراد آپ کی زندگی میں فوت ہوئے، 2 بیویاں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہی کے بعد دوسری بیوی سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بیویاں فوت ہوتی ہیں۔ آپ کے 3 بیٹے جناب قاسم، جناب عبداللہ، جناب ابراہیم، 3 بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، 3 بیٹے 3 بیٹیاں، 6 یہ 2 بیویاں۔ ان 8 کی فوتگی کے بعد جنازے کے موقع پہ ثواب کے لیے، حصول ثواب کے لیے، ایصال کے لیے، انہیں پہنچانے کے لیے، حاجت بھی، ضرورت بھی، طلب بھی، تمنا بھی، تڑپ بھی، آپ چاہتے تو کر بھی سکتے تھے، مگر میرے محبوب نے ان کا کل تیجا ساتہ 10واں 40واں برسی تو بڑی دور کی بات ہے، ایک اعلان بھی فرمایا ہو تو امت پہ قرض ہے، ہم منتظر رہیں گے، ہم قیامت تک کا ٹائم نہیں دیتے۔ جتنی آپ کی زندگی ہے تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا، اعلانات نبویہ کے اوپر اگر تھیسز ہو تو ہو سکتا ہے میرے محبوب نے کب کب کیا کیا اعلان فرمائے۔ ہاں یہ اسائنمنٹ لے لے اور تلاش کر کتب احادیث میں، آپ کو ملے گا قرآن میں میرے پیغمبر کے اعلان جو رب نے کروائے ملیں گے۔ ایک اعلان یاد کروا دوں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کروایا، مسجد نبوی ہے کہ جاؤ جس کے پاس گھر میں جو تیار لے آؤ، دسترخوان بچھایا گیا، لگ گیا، فرمایا رات تمہاری ماں جی کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے، یہ میرا ولیمہ ہے۔ ہاں اعلان ہوا، کھانا لایا گیا، رکھا گیا، لگایا گیا، کھایا گیا۔ اگر کل تیجا ساتہ 10واں 40واں سنت ہوتی، میرے پیغمبر اعلان فرماتے، حضرات میرے اصحاب اہل بیت اطہار، ایک ضروری اعلان سنو، کل مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ٹھیک 9 بجے کل شریف کا ختم ہوگا، تشریف لائیے گا، ثواب دارین حاصل کریے گا، دیگیں چڑھ جاتی، کھانے بنتے، وہ کھائے کھلائے جاتے۔ 8 وفاتیں اہل بیت اطہار کی، پیغمبر کے گھرانے کی، ضرورت بھی ہے، ڈیمانڈ بھی ہے، ثواب کی حاجت بھی ہے، محتاج بھی ہیں، کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، مگر میرے پیغمبر کے اسوہ نے، پیغمبر کی سنت نے، آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ بعد میں کوئی کسی بھی حوالے سے کرے، بدعت ہوگی، گمراہی ہوگی، ضلالت ہوگی، شر الامور ہوگا، وہ کبھی خیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ میرے پیغمبر کی سنت نہیں۔ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، میرے آقا نے کہا من عمل عملا لیسا علی حکم موجود، من بکر وابتگر غسل واغتسل، جس نے جلدی کی کرائی، نہایا نہلایا، اللہ کے گھر میں آیا، ثم سلم قدر له، پھر جو مقدر میں ہوا وہ نماز پڑھی، نوافل پڑھے، امام کے سامنے بیٹھا، خطبہ سنا، پھر جو ہے وہ سارا طریقہ نماز یہ ہمیں مل گئی۔ عید الفطر مہینہ بھی ملا، سال بھی ملا، دن بھی ملا، تاریخ بھی ملی، وقت بھی ملا، میدان کھلے میں مرد بھی نکلیں، عورتیں بھی نکلیں۔ سنت کیا ہے؟ اذان نہیں، سنت کیا ہے؟ اقامت نہیں، سنت کیا ہے؟ پہلے نماز پڑھی جائے 2 رکعت، سنت کیا ہے؟ خطبہ دیا جائے، سنت کیا ہے؟ دعا کی جائے، سنت کیا ہے؟ اس میں میٹھا کھایا جائے، سنت کیا ہے؟ ایک رستے سے آئیے دوسرے سے جائیے۔ عید الاضحیٰ آ گئی، سنت کیا ہے؟ بالکل ویسے ہی، لیکن مہینہ اور ہے،
تاریخ 10 ہے، مہینہ ذوالحجہ ہے، سورج طلوع ہوا ہے، سوا نیزے کے برابر ہے، میدان میں نکلیے، ایک رستے سے آئیے، پہلے اذان نہیں، کوئی اقامت نہیں، کوئی نفل سنت نہیں، آپ 2 رکعت پڑھیں، پھر خطبہ، پھر دعا، راستہ بدلیں، اونٹ ہے تو نہر کریں، اور کوئی چھپایا ہے تو ذبح کریں، ہاں نمکین اس کا فلیور۔ حضرات اگر یہی عید حج پہ آ جائے، یوم النہر ہو، 1.25 لاکھ صحابہ ہوں، مصطفیٰ موجود ہوں، لوگ عید پڑھ رہے ہوں، مگر یہاں میرے پیغمبر کی سنت کیا ہے کہ یہاں 10 تاریخ کو حاجی عید الاضحیٰ نہیں پڑھے گا، عیدگاہ نہیں جائے گا، وہ بیت اللہ قریب نہیں گئے، آپ نہیں گئے، صحابہ نہیں پڑھی عید الفطر، تو پیغمبر کی سنت بھی کوئی ویلیو رکھتی ہے۔ اگر میرے بھائی تیرا یہ کام بدعت نہ ہوتا، دین ہوتا، تو سچی بات یہ ہے دن کی تعیین ہوتی۔ میرے پیغمبر نے تعیین فرمائی، میں سوموار کو پیدا ہوا، تو جناب اگر یہ دن عید ہوتا، ولادت کا موقع، میرے پیغمبر کبھی اس میں روزہ نہ رکھتے، عید کا دن کھانے پینے کا دن ہوتا، نہیں، آپ نے روزہ رکھا، سنت کا علم نہیں ہوا، بدعات لے کر کے چل پڑے۔ اور آخری گزارش، کوئی بھی کام جس کی اساس بے شک ثابت ہو، اس میں 5 چیزیں پیدا کر دو گے تو وہ صحیح کام بھی بدعت ہو جائے گا۔ آپ اس میں زمان کی قید لگا دیں فلاں وقت، مکان کی قید لگا دیں فلاں جگہ، دوام کی قید لگا دیں کہ ہمیشہ، اور اس کے بعد اس کی دعوت دیں بھئی سارے کرو، جو نہ کرے 5ویں چیز آپ اس کو منکر کہیں، کافر کہیں، ابلیس کہیں، لعین کہیں، شیطان کہیں، فتوہ بازی کریں، ایک جائز کام بھی بدعت میں شامل ہو جائے گا۔ دعا کی اصل ثابت ہے، لیکن مکان، مسجد کے اندر، زمان، ہر فرض نماز کے بعد، دوام، ہمیشہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے، دوسروں کو دعوت دینی ہے، ہاتھ اٹھاؤ بھی دعا کرو، شاباش، جو نہ کرے اسے منکر دعا کہو، جو ذکر اذکار کر رہا ہو، انفرادی عبادت کر رہا ہو، پیغمبر کی سنت کے مطابق اپنے سیٹ اپ کو مکمل کر رہا ہو، آپ اسے منکر کہہ کے یا اسے کافر کہیں، یہ بھی سیم ایسی چیز ہے۔ کسی کی پیدائش کی خوشی ایک نارمل زندگی کا حصہ ہے، لیکن اسے عید اپنی طرف سے تہوار مرضی سے نہیں مقرر ہو سکتا۔ صحیح بخاری کی حدیث، آیا تھا یہودی، یہ آیت تمہاری کتاب میں ہمارے ہاں ہوتی، ہم اسے عید بنا لیتے۔ کہا مجھے علم ہے یہ کہاں اتری، کب اتری، کس حالت میں تھے میرے محبوب، دن کون سا، موقع کون سا، لیکن جب ہمارے محبوب نے عید نہیں بنائی، صدیق اکبر نے عید نہیں بنائی، ہم کون ہوتے ہیں؟ پھر کسی بھی صحابی نے اس دن کو عید نہیں بنایا، وگرنہ عید تکمیل شریعت ہوتی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر، اہل الحدیث نے پیغمبر کی حدیث، آپ کا فرمان، قول فعل عمل سامنے رکھ کر کے، ایک بہت بڑے شیخ نے کہا پیغمبر نے اپنی جناب منائی، خود منائی، عید میلاد منائی، 40ویں سال نبوت ملی، آپ نے عقیقہ کیا۔ مولانا آپ کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ تھوڑی حیا کر جاتے، اللہ سے تو ڈرتے، اگر بندوں کا ڈر نہیں ہے۔ 7ویں دن عقیقہ، 7ویں دن ہوتا ہے، ولادت کے دن نہیں ہوتا، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر منایا تھا تو پتہ کر، سن 40 کے بعد 41، 42، 43 سے 50 تلک، 50، 51، 52 سے لے کے 59 تلک، 59 سے 60، 61، 62 تلک، کم از کم آخری سال جاتے جاتے تو میرے محبوب کے 12 حجروں کے اندر جشن کا سما ہوتا، عید کا سما ہوتا، جو تو کر رہا ہے وہ سب لگا ہوتا، یہ چیزیں میسر تھی، مگر آپ نے نہیں کیا۔ دھوکے مت دیجئے۔ مسلم اور نسائی کی حدیث پیش کر کے صحابہ نے عید میلاد النبی منائی۔ رب کا ڈر کریں، تھوڑا لیں، تقوی کی طرف بڑھیں، جھوٹ بولتے ہوئے پیغمبر پہ ڈریں۔ سند کے سارے راوی، ایک ایک راوی کا بیان، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب امیر معاویہ کا بیان، نہ باب وہ ہے نہ سندن متنن، ایک بھی لفظ میں ویسی چیز نہیں جو کشید کر کے نکال کے قوم کو دھوکے دے رہے ہو۔ اور کبھی انبیاء کے 5 میلاد نامے جھوٹے اپنی طرف سے پیش کر کے جو ہے رنگ دے کے خود کو نہیں بدلتے، تو اللہ کے لیے بدلیے۔ ہم نے اسے بدعت ویسے نہیں کہا ہے جناب، آپ روٹین میں اپنے بچے کی خوشی کریں، ہم بدعت نہیں کہتے، دنیا داری یہ رکھیں جو آپ نے کرنا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے اس پہ زمان کی پابندی۔ کہتے ہو جی سیرت کانفرنس ہے، ہم زمان کی پابندی، تاریخیں بدلتے ہیں۔ تقریب بخاری کہتے ہو، ہم اس کی تاریخیں بدلتے ہیں، جگہیں بدل جاتی ہیں،
टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं, इस साल मसला है, चलें जी अगले साल से ही। और फिर उसमें जमान की पाबंदी ये भी नहीं, मकान की भी पाबंदी नहीं, इधर से उधर। और अगली बात दवाम हमेश की भी नहीं। अगर कोई दावत एक हद तक है, कबूल कर ले, बिस्मिल्लाह आए, सुने किताब और सुन्नत नहीं आता तो कभी सुना कि तकरीब बुखारी जिसने ना सुनी वो काफिर है, वो मुनकर है, वो लईन है, वो इबलीस है। तो जोड़ते हुए जरा पहले थोड़ा सा तकाबुल करते हुए देख लिया कर। अल्लाह ताला मेरा समझ देने वाला है, इंशाल्लाह बड़ी जल्दी समझ आएगी। लेकिन ये याद रख, जहां जहां भी तू है, अगर बैठ के कभी तन्हाई में सोच तो तुझे सब समझ आ जाए। लेकिन शायर ने कहा था, वो मिल जाएं तन्हा तो मनाना नहीं मुश्किल। किताब सुन्नत के साथ, आयात के साथ कभी तन्हा बैठ। रश के लिए, जम्मे गफीर के लिए, दौलत माल पैसे के लिए, ये चीजें इधर उधर की लेने के लिए, हलवे खीर मांडे के लिए नहीं, पेट के लिए नहीं, अपनी आखिरत को सामने रख के, हिदायत और सुन्नत को सामने रख के कभी सोच, वो मिल जाए तन्हा तो मनाना नहीं मुश्किल। मुश्किल तो ये है वो तन्हा नहीं मिलते। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। आप सुन रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साजी साहब को, और सुन्नत और बिदअत के हवाले से जिस शानदार अंदाज से उन्होंने कलाम फरमाया, समझने के लिए तो वही काफी है इंशाअल्लाह। अभी आपके सामने एक पैकेज चलाया जा रहा है, वीडियो एक चलाई जाएगी, वो आप उसको देखिए। ये इदारा जो अल्हम्दुलिल्लाह अब 17 साल से खिदमत अंजाम दे रहा है आपके इलाके में, और न सिर्फ आपके इलाके में बल्कि जब जब मुल्क पाकिस्तान में